حامدون ونصلي على رسوله الكريم وبعد. عن بريدة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد. الحدیث. معزز حاضرین، کل کے درس میں ہم وضو کا مکمل طریقہ جانا اور اس سے پہلے وضو کے شروط کیا ہیں، وضو کے ارکان کیا ہیں، وضو کے واجبات کیا ہیں، ان سب سے ہم فارغ ہو گئے. آج کا وضو سے متعلق آخری درس ہوگا. وہ وضو کے سلسلے میں کچھ متفرق مسائل ہیں، ان مسائل کو انشاءاللہ العزیز آج کے اس درس میں رکھا جائے گا آپ کے سامنے. ایک ہمارے پاس غلطی یہ ہے، یہ سمجھا جاتا ہے اور لوگ عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کرتے سمے یعنی دوران وضو کوئی دعا ثابت ہے. اس میں سے بعض لوگ کچھ نہ کچھ دعائیں جو من گھڑت دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں وضو کرتے وقت، جیسے بسم اللہ بسم اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ کہتے ہوئے وضو کرتے ہیں کئی لوگ. کچھ لوگ ہاتھ دھلنے کے لیے ایک الگ دعا سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر چہرہ دھلنے کے لیے الحمدللہ کہتے ہیں، ہاتھ دھلنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، سر کا مسح کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں. تو اس طرح سے دعائیں جو ہے اپنی طرف سے اس سمے دوران وضو خاص کر کے اذکار پڑھنا یا دعائیں پڑھنا، یہ شریعت مطہرہ میں اس کا ثبوت نہیں ہے. بس وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا اور وضو کے بعد جو کل میں نے بتایا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اتنی ہی سی دعا بعد وضو کے ثابت ہے. اسی طرح سے ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا یہ ضروری نہیں ہے مگر مستحب ہے. اگر کوئی ہر نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، زائد ثواب ملے گا. اب یہ یاد رکھ لیں کہ نماز کے لیے وضو تو شرط ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو وضو کرنا ہی ہے، اور اگر کسی کا وضو نہیں ٹوٹا، نماز کا وقت ہے، مثال کے طور پر مغرب کی نماز ادا کی اور عشاء کا وقت آیا، اس کا وضو باقی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ وضو کرتا ہے تو زائد ثواب ہے، اس کو مستحب ہے. اور اگر وضو نہیں کرتا ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح، فتح مکہ کے وقت 5 صلوات 5 نمازیں بوضوء واحد، ایک وضو سے آپ نے 5 نمازیں ادا کی. تو یہ میکزیمم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ سالوں سال کا جو ذکر آتا ہے، فلان جو ہے ولی بزرگ اتنے سال تک وضو ایک ہی وضو میں نماز پڑھے، نہیں، یہ میکزیمم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں ایک وضو کے ساتھ، یعنی نمازیں ہر نماز اس کے اپنے اپنے وقت پر مگر ایک وضو کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا. تو اس سے معلوم ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، زائد ثواب ملے گا. اگر وضو ہے تو وضو کرنا ضروری نہیں ہے. اسی طرح سے ایک یہ بھی عمل ہمارے یہاں ثابت ہے، جو وضو کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، ہم وضو کرنے کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس طرح انگلی بتا کر کے پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، چہرہ بھی اٹھا لیتے ہیں آسمان کی طرف اور انگلی بھی اٹھا لیتے ہیں، اس دعا کو پڑھا جاتا ہے. ایسا کوئی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ دعا پڑھتے وقت اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، ایسی کوئی دعا، ایسا کوئی اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. دیکھیے عبادات میں ہم محتاج ہیں کس کے؟ دلیل کے. کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا چاہیے؟ دلیل. اگر آپ کوئی بھی ایک حرکت سنت سمجھ کر کے کرتے ہیں یا اس کا حصہ سمجھ کر کے کرتے ہیں، اس کے لیے دلیل چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد وضو دعا پڑھی، ہاں پڑھی،
کیا آپ نے دعا کے لیے خاص آسمان کی طرف انگلی کر کے اس طرح اشارہ کیا؟ یہ ثبوت ہمیں نہیں ملتا، اگر ہوتا تو صحابہ کرام بیان کر دیتے۔ تو لہٰذا اس طرح کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جو ہمارے مسلمان میں مشہور ہو، معروف ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی پر غسل واجب ہو گیا، کسی پر غسل واجب ہو گیا، ہم پڑھے ہیں دروس میں غسل کب واجب ہوتا ہے، ہم بستری کرنے سے یا پھر احتلام کے نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو جو غسل کا طریقہ بتایا گیا تھا اس غسل کے طریقے میں وضو بھی شامل ہے۔ تو غسل کوئی کر لیتا ہے تو پھر نماز کے لیے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کے لیے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دوران غسل ہی وضو شامل ہے اس میں، تو اس لیے نماز کے لیے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح غسل کرنے کے سلسلے میں بعض لوگ اس سلسلے میں، اس معاملے میں شک میں پڑ جاتے ہیں کہ کسی کے گھر پر جو ہے شاور کا ہی سسٹم ہے، بالٹی وغیرہ کا سسٹم نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر کے نہائیں، بالٹی وغیرہ میں نہائیں، بالٹی وغیرہ میں پانی ڈال کر کے ایک پانی اگر بالٹی میں جمع کر لینے سے کیا ہوتا ہے تو ایک لمٹ سے نہا سکتے ہیں، ورنہ شاور وغیرہ میں تو پانی بہتے رہے گا تو پانی کے ضیاع ہونے کے اندیشے ہیں، مگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہی صورت ہے شاور کے نیچے اگر وہ غسل کرنا ہے جو مسنون غسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، اس کے لیے طریقہ کار ہے کہ وہ کر سکتا ہے، شاور کے نیچے سے بھی غسل کر سکتا ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ وہی طریقہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو دھلیں، پھر جو ہے صابن وغیرہ سے اپنے اعضو کو، خاص اعضو کو دھلیں، پھر اپنا ہاتھ دھل لیں، پھر جو ہے وضو کریں، پیر چھوڑ کر کے وضو کر لیں، وہ پیر چھوڑ کر کے وضو کر لیں، پھر دائیں جانب سے 3 ڈول یا 3 حصے 3 مرتبہ پانی بہائیں، جڑوں سے بالوں کے اس میں کھرچیں، اچھی طریقے سے اندر پہنچائے پانی، پھر جسم پر پانی بہا لیں، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ غسل ہو جاتا ہے۔ پھر پیر دھل لیں، تو اتنا کافی ہے۔ اگر کسی کو مسئلہ ہے، مشکل ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ الگ کر سکتا ہے، مگر شاور کے نیچے بھی غسل ہو جا سکتا ہے، نہیں ہونے کی کوئی امکان نہیں ہے، بلکہ شاور کے نیچے بھی غسل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ غلو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وضو کے جو اعضاء ہیں، ہاتھ کا دھلنا، چہرے کا دھلنا، ہاتھ کا دھلنا، صرف پانی سے زیادہ صاف نہیں ہوتے، اس لیے صابن الگ ایکسٹرا یوز کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہاتھ کو صابن سے دھل لیے، وہ تو بات ہو گئی ہاتھ صاف کرنے کے لیے، پھر کلی کر لیے، ناک میں پانی لے لیے ایک ساتھ، اس کے بعد چہرہ دھلنے کے لیے صابن لے کر کے کیا کرتے ہیں؟ رگڑتے ہیں، پھر 3 مرتبہ دھلتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہاتھ دھلنا ہے 3 مرتبہ کوہنیوں تک، اس کو صابن لے کر لگا کر کے صابن اچھی طریقے سے گھس کر 3 مرتبہ دھلتے ہیں۔ یہ ثابت نہیں ہے، یہ دین میں غلو ہے۔ دین میں کیا ہے؟ یہ غلو۔ اگر کسی کو اطمینان کے لیے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے صابن سے ہاتھ پیر دھلنے کی، ہاتھ منہ دھلنے کی، وضو کرنے سے پہلے وہ دھل لے صابن سے، وضو شروع کرنے سے پہلے وہ صابن سے دھل لے، یا وضو کرنے کے بعد وہ صابن سے دھل لے۔ شریعت کے نزدیک جو طہارت ہے وہ وضو سے حاصل ہو جاتی ہے، زائد اس کو صابن استعمال کرنے کی کوئی حرج نہیں ہے۔ وضو کے طریقے میں داخل کرنا درست نہیں ہے، آپ وضو کرنے سے پہلے کر لیں یا پھر وضو کرنے کے بعد آپ کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمائے، ہلک المتنطعون، کہ غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمرات کے پاس کنکری مارنی تھی آپ کو، تو آپ کے پاس جو یہ لا کر کے دیے، کنکری جو لا کر کے دیے تھے وہ چنے سے کچھ بڑے تھے، تھوڑی مقدار میں بڑے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہاتھ میں لے رہے تھے اور بتایا کہ یہی سائز ہو اس کا۔ پھر آپ نے جو اونچے تھے اس کے تعلق سے فرمایا جو بڑے تھے، ہلک المتنطعون، کہ ہلاک ہو جائیں غلو کرنے والے۔ ہمارے پاس حج وغیرہ میں دیکھیں جبرات میں نعوذ باللہ اتنے بڑے پتھر لے کر پھینکتے ہیں، کچھ لوگ چپل نکال کر کے پھینکتے ہیں، یہ سب بالکل جو ہے غلط ہے، غلو ہے دین میں۔ تو ایسے ہی وضو اللہ شریعت نے بتا دیا، اس وضو کے طریقے میں آپ کے اعضاء پاک ہو گئے،
آپ کی طہارت حاصل ہو گئی. اب اس کے لیے آپ زائد جو ہے صابن کا داخل کرنا یہ دین میں کیا ہے؟ غلو کرنے کے برابر ہے. اسی طرح ہم وضو ٹوٹنے کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی پڑھے تھے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پڑھے تھے ہم لوگ. ہاں، اگر کوئی اونٹ کا سالن بنا، اگزامپل اس میں گوشت پڑا، سالن بنا، اور اس کا سوپ یا شوربہ آپ پیے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ یہ سب میں شیخ ابن جبرین وغیرہ کے علماء اکرام کے پاس سوالات آئے ہیں. ان فتاووں کو میں نوٹ کر کے آپ کے پاس تیزی کے ساتھ میں بولتے ہوئے چل رہا ہوں، کیونکہ ایسے مسائل ہمارے پاس بھی پیش ہو سکتے ہیں. تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. وضو ٹوٹنے کے لیے خالص کیا کرنا ہے؟ حدیث میں جو بتایا گیا ہے، اونٹ کا گوشت کھانا، چاہے کم مقدار میں کھائے چاہے زیادہ مقدار میں کھائے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس سے بنا شوربہ، رس، سوپ وغیرہ سے باذن اللہ تعالی وضو نہیں ٹوٹتا. اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ یہاں تک کہ اونٹ کے دودھ میں بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اونٹ کا دودھ بھی اگر پیتے ہیں تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح آخری دو مسئلے ہیں. اگر وضو کرتے وقت، وضو کرنے جا رہے ہم، کچھ اعضاء پر زخم ہو ہمارے، جیسے ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، پانی ڈالنے سے ڈاکٹر منع کیا ہے، کوئی سیپٹک ہو گئی ہے، زخم، پانی ڈالنے سے زخم اور بڑھ سکتا ہے، تو جہاں تک ہو سکے وہاں تک اس ہاتھ کو بھگا لیں، دھل لیں، بقیہ حصے کو وہ چھوڑ سکتا ہے. اور اگر زیادہ زخمی ہے ہاتھوں کو وغیرہ سب، ایسی صورت میں اس کا تیمم کرنا کافی ہو جائے گا. تیمم کرنا کافی ہو جائے گا. جن اعضاء کو زخم ہے ان پر الگ سے آہستہ پانی لگانا، یہ اس کی سب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الا مضطررتم الیہ، جو چیز مشقت ہے، مشکل ہے، وہ شریعت کیا کرتا ہے؟ اس کی چھوٹ دیتا ہے. تو جو اعضاء صاف ہیں، درست ہیں، ان کو بھگا لیں، وضو کر لیں. بقیہ جو زخم دار ہیں، پانی پڑنے سے اور زخم بڑھ سکتا ہے، مسئلہ اور ہو سکتا ہے، تو ان اعضاء کو ایسے ہی چھوڑ سکتا ہے باذن اللہ تعالی. اور ایک آخری مسئلہ وہ یہ ہے کہ بسا اوقات کچھ لوگوں کو شکایت رہتی ہے، وسوسوں میں رہتے ہیں کہ وضو کرتے رہتے ہیں کہ وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، شیطان وسوسہ ڈالتا کہ وضو ٹوٹا، وضو ٹوٹا، وضو ٹوٹا. کچھ لوگ نماز میں ہیں، وسوسہ ڈالتا ہے کہ وضو ٹوٹا، وضو ٹوٹا، وضو ٹوٹا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سلسلے میں فرمایا کہ شیطان آدمی کے پاس آ کر کے پھونک مارتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پھونک مارتا ہے. شیطانی پھونک ہوتی ہے کہ آدمی کو کنفیوز کرنے کے لیے اور اس کا یقین کم کرنے کے لیے، اس کا ایمان کم کرنے کے لیے. اسی لیے ہمیں ایک اصول دے دیا گیا. کیا دے دیا گیا؟ اگر آپ کو شک ہے، ڈاؤٹ میں ہے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا وضو دہرائے نہیں. اس کو چاہیے کہ نماز توڑے نہیں، یہاں تک کہ وہ آواز سن لے، ہوا خارج ہونے کی آواز سن لے، یا پھر جو ہے بدبو آ جائیں، تو ایسی صورت میں ہی وہ نماز چھوڑ سکتا ہے، توڑ سکتا ہے. اور اسی طریقے سے وضو اس کو دہرانے کی ضرورت پڑتی ہے. اسی سے متعلق ایک اور سوال، وہ بھی میں پڑھا تھا فتویٰ، وہ یہ ہے کچھ لوگوں کو ہمیشہ کی گیس کا مسئلہ ہے، یعنی ہر 2 منٹ 3 منٹ میں جو ہے ہوا خارج ہو سکتی ہے. اس ایسے مسئلے ہیں، لوگوں کے ایسے مسائل آئے بھی ہیں، سوالات آئے بھی ہیں. تو علماء اس کا جواب دیے ہیں کہ ایسے لوگ سب سے پہلے چاہیے کہ اس کا علاج کرا لے ڈاکٹر کے پاس، صحیح معنی میں اس کا علاج کرانے، کیونکہ شرعی مسائل اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں آدمی کا اگر ایسا مسئلہ ہے کہ بار بار پیچھے وضو ٹوٹتے رہتا ہے، بار بار وضو کرنے کے لیے کافی مشقت ہوتی ہے، یا پھر اسی طرح تراویح کی لمبی نماز پڑھ رہا ہے، 4-5 مرتبہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسے آدمی کو باذن اللہ بسم اللہ کہہ کر کے وہ نماز پڑھ لیں. بار بار مشقت کی وجہ سے اس کے لیے ایک وضو ہی کافی ہو جائے گا. جیسے مثال سلسلۃ البول، جن لوگوں کو وہ پیشاب کے قطرے گرنے کی عادت رہتی ہے بار بار، تو وہ ہر نماز کے لیے کیا کریں؟ نیا وضو کر لیں. ایک وضو کافی ہے. اگر پھر نماز میں کھڑا ہے پھر بھی قطرہ گر جاتا ہے تو وہ اپنی نماز کیا کر لیں؟ مکمل کر لیں، کیونکہ پھر جائے گا، پھر وضو کرے گا، پھر آئے گا. ایسا اگر واقعی مسئلہ ہے تو اس کے لیے شریعت مطہرہ میں چھوٹ ہے. یہ ہمارا دین مشکل دین نہیں ہے،
دین ہمارا آسان ہے۔ یہ کچھ وضو سے متعلقہ مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین علم کو سمجھنے کی، اس پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔